کراچی کی بات کرتے ہیں اور ہم آپ کو کافی دن سے رپورٹ کر رہے ہیں. کل ہم نے آپ کو بتایا بلوچستان میں کانگو وائرس جو ہے اس کے کیا واقعات ہوئے. کراچی میں ایک اور واقعہ نگلیریا کا رپورٹ ہوا ہے. نگلیریا ایز اے پیراسائٹ جس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو متعدد ٹائم دے چکے ہیں. تو رواں سال حیرت ہوگی آپ کو جان کے شہر قائد میں 11 لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں. اور اسے یہ ایک طرح کا امیبا ہوتا ہے, دماغ کھانے والا, اسے آپ کیڑا کہیں پیراسائٹ کہیں تو غلط نہیں ہوگا, اور یہ ناک کے ذریعے پہنچتا ہے. اس پہ بہت سارے لوگوں کا اشفاق کنفیوژن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پانی پی لیں ایسا تو آپ کی موت واقع ہو جاتی. نہیں, یہ ناک کے تھرو پہنچتا ہے, تو بی ویری کیئرفل. اور ایک ہی جگہ سے واقعات رپورٹ ہونا دس از سو الارمنگ. ڈسٹرکٹ سینٹرل نگلیریا سے سب سے زیادہ متاثر ہے, اور اس میں نارتھ کراچی ہے, بفر زون, سب سے زیادہ موت یہاں پر ہوئی. بالکل, اور یہ ہماری بات بھی ہوئی تھی, اور لیکن ابھی تک اس حوالے سے کچھ کیا نہیں جا رہا, بیکاز یہ بڑا کنسرننگ ہے. اور سوچئے کہ اگر ایک پانی کا ایک اتنا بڑا ذخیرہ ہے جس کے اندر یہ وائرس, یہ امیبا موجود ہے یا اس پیراسائٹ موجود ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنے ایک ساتھ کئی لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے. سینکڑوں کی تعداد ہو سکتی ہے متاثرین کی, اور ونس یو گاٹ اٹ آپ کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اٹ ورک سوئفٹلی. تو یہ اس حوالے سے جو ہماری اتھارٹیز ہیں, محکمہ صحت ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو مل کے کوئی میکینزم دیکھنا ہوگا. اور دوسرا یہ جو ہائیڈرنٹس بنے ہوئے ہیں نا پانی کے, یہاں پر بھی تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا کہ یہاں سے پانی ٹینکروں کی صورت میں, آج کل پانی کے مسائل ہر جگہ ہیں صدف, تو وہ جو سپلائی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا. ایک بات بتائیں, اتنے واقعات ہونے کے بعد بھی پانی کی اس طریقے سے صفائی نہیں ہو رہی, یا جو متاثرہ پانی ہے, کنٹیمنیٹڈ پانی ہے, وہی سپلائی کیا جا رہا ہے, تو ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ کلورین اگر پانی میں شامل کر لی جائے تو بچا جا سکتا ہے, لیکن متعلقہ ادارے اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اسی ہم صورتحال پہ انور خان سے ذرا جان لیتے ہیں مسئلہ کیا ہے, ڈسٹرکٹ سینٹر سے کتنے واقعات اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. انور بتائیے گا, اوور آل 11 واقعات رپورٹ ہوئے, کس عرصے میں ہوئے ہیں, اور ڈسٹرکٹ سینٹر سے کتنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم رواں سال کی بات کریں گے تو کراچی میں اب تک 11 اموات سامنے آ چکی ہیں, اور کراچی ضلع بستی اس وقت کم و بیش گزشتہ 10 سے 15 دن کے درمیان اس نیگلیریا جو پیراسائٹ ہے اس کی زد میں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور متعلقہ جو عملہ ہے محکمہ صحت کا, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو آبی ذخیرہ ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا, جو کہ ضلع بستی کو پانی فراہم کرتا ہے, اس کے اندر کلورین کی مقررہ مقدار شامل نہیں ہے اور پانی کلورائڈ نہیں ہے. حالیہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک کاشف قمر نامی نوجوان تھے جن کا تعلق بفر زون سے تھا. اس سے قبل کم و بیش 10 سے 12 دن کے وقفے کے دوران نارتھ کراچی کے 2 نوجوان اسی طرح جاں بحق ہوئے, اور انہوں نے بھی اس پانی کا استعمال کیا تھا. اس کے لیے اگر آپ پانی اس کو وضو کے لیے استعمال کریں یا گھر سے باہر جا کر دفاتر کے اندر کسی بھی اوقات میں اس پانی کو استعمال کیا جائے, تو جو کنسرن تھی, جو اتھارٹیز تھیں, جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں جو پانی فراہم کیا جا رہا ہے, جو مختلف آبی ذخائر ہیں, چاہے وہ ہائیڈرنٹ سے ہوں یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے فراہم کی جانے والے پانی ہوں, اس کے اندر کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل نہیں ہے. گو کہ کل ایک اجلاس بھی ہوا, اجلاس نشستاً اس میں گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, مسئلہ حل نہ ہو سکا, اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے محکمہ صحت جو کام یہ بتاتے ہیں کہ مطلوبہ کلورین اور جو ٹیبلٹ فراہم کی جانے والی ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہے, اور پیراسائٹ امیبا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ 11 اموات ہو گئی ہیں, 2 ریسنٹلی آپ بتا رہے ہیں, اس سے پہلے 3 ہوئی, تو یہ جو ادارے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کتنی اموات کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے کہ جو محکمہ صحت کی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو کمیٹی تھی اس نے اپنی فائنڈنگ بنائی ہے, اور اس کے اندر ایک نجی اسپتال کی رپورٹ بھی شامل تھی, اور اس کی اپنی رپورٹ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے کر دی گئی ہے. اور محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے ایک اجلاس ہوا تھا, اس اجلاس کے اندر واٹر بورڈ کے حکام کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے. تاہم عملی صورتحال جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کلورین کے لیے جو مطلوبہ گرانٹ ہے وہ نہیں ہے, ٹیبلٹ فراہم کرنی ہے وہ نہیں ہے. تو اس وقت جو بنیادی ذمہ داری بن رہی ہے محکمہ ٹینڈر نہیں ہے کلورین کے لیے, جی جی پیسے چاہیے, فنڈ چاہیے, وہ نہیں ہے, یہ ریزنز دی جا رہی ہیں. یہاں پر لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ انور ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اچھا جی, اب ہم آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کے تحت خود بھی کلورین کا کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حمید جمانی, ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اویئرنیس اس اعتبار سے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ اپنے گھروں میں پانی کو مینٹین کر سکتے ہیں, یعنی کہ کلورین کی گولیاں وغیرہ استعمال کر کے,
باقی آپ کے ہاں کس طریقے سے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں؟ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ساتھ مل کے کیا کچھ ایسا میکینزم بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی اموات کو روکا جا سکے؟ جی ہاں، گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. ریسنٹلی کل ہی میٹنگ ہوئی ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں یونیسیف، WHO، 7 ڈسٹرکٹس کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز اور واٹر بورن ڈیزیزز کے جو فوکل پرسنس ہیں ان کی، اور واٹر ہائیڈرینٹ ایسوسی ایشن کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ کمشنر کراچی کا ریپرزینٹیو بھی وہ اس میٹنگ میں شامل تھے. اس میں کافی ڈیسیشنز لیے گئے، مثلا یہ کہ کلورینیشن جو ہے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ تو ہوتی ہے، اور اس کو نہ صرف ہوتی ہے، اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مانیٹرز بھی مانیٹر کرتے ہیں، اور وہاں کلورینیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو لانگ ڈسٹنس لائن ہے وہاں پہ بیچ میں کہیں اس کے چانسز ہیں ایواپوریشن کے، تو اس پہ پریویسلی ایک پریکٹس ہوتی تھی یونیسیف کے تعاون سے کہ بوسٹنگ پوائنٹس ہم نے بنائے ہوئے تھے 17، وہ بوسٹنگ پوائنٹس دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیے گئے ہیں. تو وہ بیچ میں پھر سے اس کو کلورینیشن کا جو پروسیس ہے وہ بیچ میں انڈکٹ کیا جائے گا. تو یہ ریسپانسبلٹی ایکچولی کلورینیشن کی جو ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہی بنتی ہے. ہم بینگ ہیلتھ کسٹوڈین، تو غلطی کوتاہی کہاں ہو رہی ہے؟ کوتاہی کہاں ہو رہی ہے؟ ان اموات کے پیچھے جو واقعات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، تو پانی سے ظاہر موت ہو رہی ہے. میڈم کافی ریزن ہے کہ ایکچولی واٹر ہائیڈرنٹ ہی صرف سورس نہیں ہے، اس کے علاوہ جو واٹر لائننگ ہے ڈائریکٹلی جو آتی ہیں، اس کے علاوہ بیچ میں جو ایواپوریشن ہو رہی ہے میٹل ری ایکشن کی وجہ سے، کوئی کنٹامینیشن اور داخل ہوتی ہے لائننگ میں اس وجہ سے. تو نو ڈاؤٹ اس سال جو ہے پچھلے سال سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایسے، اور ایک ہی جگہ سے ہو رہے ہیں رپورٹ، ایک ہی جگہ سے یقیناً زیادہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، اور کراچی ہی پاکستان میں کراچی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل ہی اور سیکنڈ نمبر. اچھا ویسے یہ بتائیے جمانی صاحب، ون لاسٹ تھنگ، کہ یہ مجھے بتائیے کہ اب ظاہر ہے کہ لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے اور آپ کی بات پہ زیادہ اعتبار کریں گے. یہ گھروں وغیرہ میں جو لوگ ٹینکس وغیرہ جن کے پاس موجود ہیں، پانی سٹور کر کے ہی ظاہر ہے یوز کرتے ہیں. ڈائریکٹ تو 24 گھنٹے پانی گھروں میں نہیں آ رہا ہوتا، یہ ٹینکر سے بھی پانی لیتے ہیں تو گھروں میں سٹور کر کے. ان کے لیے کیا احتیاط آپ سجیسٹ کریں گے، اور کلورین کی کتنی مقدار واٹر ٹینک میں ہونی چاہیے، یا کلورین کا کوئی سبسٹیٹیوٹ کوئی اور چیز ہے جو کہ یوز کی جا سکتی ہے فار دیٹ میٹر؟ دیکھیں کلورین جو ہے وہ ایک تو لیکوڈ فارم میں ہے، وہ لارج اسکیل پہ یوز ہوتی ہے، اس کو پھر گیسیفیکیشن کر کے اس میں شامل کیا جاتا ہے واٹر میں. لیکن جو ڈومیسٹک لیول پہ ہے، وہ جو بھی کنٹینر ہے ان میں 1-2 ٹیبلٹس جو ہے ایکوا ٹیپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور کافی ڈسٹرکٹس میں تو ہم نے WHO کے تعاون سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کرائی ہیں. تو وہ ٹیبلٹس اگر ڈال دیں اور بوائلڈ واٹر اور بوائلڈ کے ساتھ ساتھ پھر ٹھنڈا کر کے وہ اگر یوز کریں، دیکھیں اس کا روٹ ہے، کوئی ادر روٹ نہیں ہے ادر دین ٹیپ واٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ تو بوائل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وہ جو کلورین ٹیبلٹ ہے وہی ہو سکتی ہے. کتنے پانی کی مقدار میں کتنی ٹیبلٹس ریکوائر ہوں گے؟ ایک ٹینکر میں 2 کہہ رہے ہیں. دیکھیں میڈم، اونلی روٹ اس کا نوز ہے، آلفیکٹری نر ہے جو نیزل سیپٹم کی ہے. اگر وضو میں احتیاط کیا جائے، وضو میں جو ناک سے پریشر سے کھینچنا پانی کا، وہ اگر اس میں احتیاط کیا جائے تو اس سے پریونٹ ہو سکتا ہے. باقی وضو آپ نارمل پانی سے کر لیں. لوگ سوئمنگ کچھ لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے اس کے SOPs جو ہیں وہ موجود ہیں سوئمنگ پولز کے. اگر اس SOPs کو فالو کیا جائے، اس کے ٹیمپریچر، اس کے جو کلیننگ ہے، اس کے علاوہ مین جو ایکچولی کراچی میں جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں جن میں سالہ سال سے یا سنس جو ہے کنسٹرکشن جو ہے ان کی کبھی بھی واٹر ٹینکس کی اوور ہیڈ ٹینک یا واٹر انڈر ٹینکس کی صفائی نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے کل جو کمشنر آفس سے ریپرزینٹیو آیا تھا اس کو ہم نے یہی کہا کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو ہو اور وہ SPCA یا کسی اور ادارے کو انوالو کر کے
تو واٹر ٹینکس کی صفائی کرانے کو ایک معمول جو ایٹ لیسٹ سال میں 2 بار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمید جمانی ہمارے ساتھ موجود تھے.